سبق نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نعتیں پڑھی ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آج ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں اور آپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں کس طرح سے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اپنے چہیتے بندوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تو آج ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا۔ آپ کے کئی نام ہیں، احمد بھی آپ ہی کا نام ہے۔ آپ مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ عرب کا ایک شہر ہے، بہت ہی مشہور شہر ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو وہاں بسایا تھا۔ پھر آپ ہی کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ ان کی امی آمنہ تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے اپنی ماں کے علاوہ دوسروں کا بھی دودھ پیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بی بی حلیمہ کا دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے، یعنی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، پہلے تو یتیم تھے، والد نہیں تھے، 6 سال کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے دادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب ماں کے انتقال کے 2 ہی سال بعد، یعنی آپ کی عمر جب صرف 8 سال کی تھی، تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ بچپن سے ہی بہت ہی سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے ہماری عزت، ہماری وقار، ہمارا مرتبہ گھٹ جاتا ہے، کوئی ہم پر اعتبار نہیں کرتا۔ ہم اگر ایک عرصے تک جھوٹ بولتے رہیں، اس کے بعد اگر ہم سچ بھی بولیں تو ہماری سچی باتوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کو صادق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لوگ آپ کو صادق پکارتے تھے، یعنی سچ بولنے والا، سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار تھے، اس لیے آپ کو امین کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی تو آپ کبھی اس میں خیانت نہ کرتے، دوسروں کی چیزوں کو استعمال نہ کرتے، اس لیے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ پر بھروسہ کرتے تھے اور چیزیں رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب لوگ عزت کرتے تھے، دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ آپ کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بخشی۔ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اللہ آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید اتارا۔ آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، اسے سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے۔ جو لوگ آپ کی سچی باتوں کو سنتے، پرکھتے، اس کو قبول کرتے، ان پر ایمان لاتے، یقین کرتے کہ اللہ ایک ہی ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ مان لیتے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں دینا ہے، اور اس کے بدلے میں جو نیک عمل کرے گا اسے جنت ملے گی، اور اگر ہم نے غلط کام کیے، برے کام کیے، جھوٹ بولے، دھوکہ دیا، اللہ کی عبادت نہ کی، دوسروں کی عبادت کی، تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جو ان باتوں کو مانتے تھے ان کو صحابی کہتے ہیں۔
آپ صرف مانتے ہی نہ تھے بلکہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس سے پہلے جو بھی لوگ وہاں پر تھے عرب میں وہ کافر تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شامل سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ کے ساتھیوں کے بھی دشمن ہو گئے۔ ان کو مارنے پیٹنے لگے، ستانے لگے، قید کیا، ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، تکلیفیں دینے لگے۔ لیکن چونکہ ایک انسان کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے، ایک نبی کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنا کام جاری رکھا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو نیک لوگ تھے، سمجھدار تھے، عقل مند تھے، ہٹ درم نہ تھے، ضدی نہ تھے، انہوں نے آپ کی اور آپ کے صحابہ کرام کی باتوں کو سنا اور اس کو قبول کیا، اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور چند ہی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ سارے عرب کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی محنت اور آپ کے صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے، اللہ کی باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔